بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. دیکھیے انڈیا میں مسلمانوں کے حالات پر نامہ نگار مرزا عبدالباقی کے ترتیب دیے ہوئے خصوصی سلسلے کی دوسری کڑی. مسلمانوں کا الزام ہے کہ ان اونچی دیواروں کے پیچھے تعصب کی کچھ داستانیں چھپی ہوئی ہیں. مہاراشٹر میں ہر چوتھا قیدی مسلمان ہیں، لیکن ریاست کی آبادی میں مسلمانوں کا حصہ صرف 11.5% ہے. یہی تصویر کم و بیش پورے ملک میں نظر آتی ہے اور مسلمان نوجوان مانتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک منظم سوچ کار فرما ہے. اب جہاں تک باعث کا تعلق ہے تو بہت سے ایسے میٹرز ہیں جس میں کنفیشن اسٹیٹمنٹ کہیں اور کسی اور کا ہے بٹ کوئی اور پھنس رہا ہے. مالیگاؤں کیس تو سب سے بڑی اگزامپل ہے. 10 سال تک لوگ جیل میں رہتے ہیں، اس کے بعد بے عزت بازت بری ہو جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ان کو بڑی بڑی سزائیں سنا دی جاتی ہے. جیسے ہندوستان کے قانون کے اعتبار سے اگر چوری کی سزا کچھ کم ہے، لیکن ان کو چونکہ اب وہ مسلمان ہیں تعصبی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور پھر ان کو ایک لمبے وقفے کے لیے اس چیز کے لیے سزاوار ٹھہرایا جاتا ہے. انڈیا میں سن 2014 کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 26% قیدی مسلمان ہیں، جن میں سے 75% سے زیادہ پر ابھی مقدمہ جاری ہے. مغربی بنگال، مہاراشٹر اور گجرات جیسی ریاستوں میں یہ تناسب کہیں زیادہ ہے. نوجوانوں کا خیال ہے کہ اس صورتحال میں غربت، بے روزگاری اور تعلیم کی کمی بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. ہمارے مسلمان تعلیم کی طرف دھیان نہیں دیتے، بہت لاپرواہی برتتے. جو دین ان کے لیے اتارا گیا ہے، جس میں صحیح راستے بتائے گئے، اس راستے کو چھوڑ کر ہم بھٹک چکے ہیں. اور نہ صرف حکومت بلکہ میں تو یوں کہوں گی کہ دوسرے جو قوم کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو زیادہ اوپر دکھانے کے لیے بھی مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں کہیں نہ کہیں میڈیا بھی شامل ہے. ماہرین کے مطابق ضرورت پولیس میں اقلیتوں کی نمائندگی بڑھانے کی ہے. صرف معاملہ امپلائمنٹ یا پاورٹی کا نہیں ہے، وہ ایک میٹیگیٹنگ فیکٹر ہو سکتا ہے، لیکن شاید بائس کا ایلیمنٹ کو بھی ہم کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے اس دشا میں دیکھنا پڑے گا کہ پولیس فورس کتنی ڈائیورس ہے. اگر پولیس فورس میں ڈائیورسٹی آ جاتی ہے اور اس میں ہر کمیونٹی کے لوگ اس میں ریپرزنٹیشن ان کا بڑھ جاتا ہے، تب شاید یہ باعث کا ایلیمنٹ کچھ حد تک کم کیا جا سکتا ہے. ایک سرکاری رپورٹ کے مطابق سیکورٹی فورسز میں مسلمانوں کا تناسب صرف 4% ہے، جو کہ ملک میں ان کی آبادی کے تناسب سے بہت کم ہے. توازن کا ہدف حاصل کرنے کے لیے منزل ابھی دور ہے اور تب تک عدالتوں کے چکر لگتے رہیں گے. مرزا عبدالباقی، بی بی سی نیوز، ممبئی. انڈیا میں اقلیتوں کے ساتھ سیکیورٹی اداروں کی بدسلوکی کے الزامات پر تحقیق اور اس کے خلاف آواز اٹھانے والوں میں صف اول پر جامعہ ملیہ اسلامیہ کی پروفیسر ڈاکٹر منیشا سیٹھی کا نام آتا ہے، جو اس وقت اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے دلی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر سیٹھی، سیربین میں خوش آمدید. انڈیا کی جیلوں میں مسلمانوں کی جو یہ غیر متناسب یا ڈسپروپورشنٹ تعداد ہے، آپ کی نظر میں اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ مسلمان تو ظاہر تعصب کا یا پریجوڈس کا الزام لگاتے ہیں. دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی بات یہ کہ جو کمیونٹیز زیادہ مفلسی اور غربت کی شکار ہوں گی تو قانون کی مار سب سے زیادہ انہی پر پڑے گی. تو غریب ہونے کی وجہ سے بیل نہ کرا پانا اور وکیل نہ ہائر کر پانا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. دوسری چیز جو ہے وہ پریجوڈس. یہ بات صحیح ہے کہ اس دیش میں بہت زیادہ پریجوڈس ہے، اور خاص کر کے ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم اور جو پولیس ہے اس میں یہ کافی دیکھنے کو ملا ہے. اور ہم لوگوں نے جو پیچھے کافی سٹڈیز بھی کی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ہر طرح کے معاملوں میں خالی یہ جو جیلیں اگر بھری ہوئی ہیں تو صرف یہ ٹیررزم کے معاملے نہیں ہیں، یہ آرڈنری کرائمز، پیٹی کرائمز، جیب کتری، چوری چکاری، سب چیزوں کے اس طرح کے معاملے ہیں. تو جو غریب ہے سب سے، جو سب سے زیادہ دبا کچلا ہے، جو کمیونٹیز جو سب سے زیادہ دبی کچلی ہیں، ان کی سنکھیا پائیں گے کہ وہ زیادہ ہوں گی جیلوں میں. تو ایک کارن، پہلا کارن یہ ہے. دوسرا پریجوڈس، آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ پریجوڈس دوسرا کارن ہے، اور یہ ہم اگین سارے معاملوں میں دیکھتے ہیں، لیکن خاص کر کے جو ٹیررزم کے معاملے ہیں اس میں تو یہ بہت زیادہ صاف نظر آتا ہے. اچھا، اگر پریجوڈس بھی ہے اور یہ دوسری وجوہات بھی ہیں جن کی آپ نے نشاندہی کی، تو کیا ملک میں اس کے خلاف یا اس پر کوئی مؤثر افیکٹو رد عمل یا ری ایکشن سامنے آیا ہے؟ کوئی مضبوط آواز اٹھی ہے سول سوسائٹی کی طرف سے اس کے خلاف؟ نہیں، اس پہ اسکیٹرڈ ٹائپ کا رسپانس تو ایک رہا ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیے ابھی یہ جس طرح کا جو یہ ڈیٹا ہمارے سامنے آیا ہے،
ये डेटा एक्चुअली कई साल पहले तक हमें मिलता भी नहीं था। आपको याद होगा कि जब सच्चर कमेटी रिपोर्ट जब तैयार हो रही थी तो उसमें जेलों में मुसलमानों की संख्या का सवाल नहीं लाया गया था, उसको लेकर के काफी बहस हुई थी और वो अखबारों में चर्चा का विषय बना था, लेकिन उसको उसमें नहीं डाला गया था सच्चर कमेटी रिपोर्ट में। तो ये बहुत ही नया एक सिलसिला है जो कि हमारे सामने जेलों का डेटा हमारे सामने आ रहा है। लेकिन ये कोई मतलब कोई ऐसी चौंकाने वाली बात नहीं है। जो अगर एनेक्डोटल एविडेंस हम देखें और जो सिविल सोसाइटी के रिपोर्ट्स या और जो हमारा एक्सपीरियंस है वो देखें तो ये मतलब पहले से ही लग रहा था कि ऐसा ही होता होगा। तो ऐसा कोई कंसर्टेड रिस्पांस तो नहीं है, लेकिन अलग अलग संगठन हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। हम लोगों का खुद जो जामिया टीचर्स सॉलिडारिटी एसोसिएशन है वो लगातार कई साल से हमारा फोकस चूंकि सिर्फ टेररिज्म के मामलों में डॉक्टर सेठी मैं आपसे यहाँ खास में एक निशानदेही की जाती है। बिल्कुल, मैं एक और सवाल आपसे यहाँ ये पूछना चाह रही थी कि क्या खुद मुसलमान इस सूरत हाल से निपटने के लिए कुछ कर सकते हैं? अगर उन्हें इन हालात का सामना है तो क्या तालीम, आगही, बेदारी, इस तरह की कोई कोशिश हो रही है? मुख्तसरन हमें बताइए। नहीं, ये सब कोशिशें तो जारी हैं, लेकिन सिर्फ इससे नहीं, मतलब क्योंकि आपको स्टेट का रिस्पांस भी देखना पड़ेगा कि स्टेट किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है। वो क्योंकि खाली कम्युनिटी में प्रॉब्लम है ये इस वजह से नहीं, लेकिन स्टेट का जो बायसेस की अगर बात हम करें तो स्टेट को अकाउंटेबल कैसे बनाया जा सके, आई थिंक जरूरत वहां पे ये सब तो चल ही रहा है। तालीम कैसे दी जाए और किस तरह से डेवलपमेंट एजेंडा पे काम किया जाए, ये सब चल रहा है, लेकिन स्टेट को कैसे अकाउंटेबल बनाया जाए। दिल्ली से डॉक्टर मनीषा सेठी हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया।